نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، اور انہیں یعنی یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے پھسلانے کی کوشش کرنا چاہی کہ جس کے گھر میں وہ تھے کہ اپنے آپ کو قابو رکھنے سے باز آ جائیں، اور اس نے دروازے بند کر دیے اور بولی کہ آ جا جلدی کر۔ اللہ اکبر۔ عفت و پاک دامنی کی مثال ہے یوسف علیہ السلام۔ ان کو پھسلانے کی اس عورت نے، ورغلانے کی اس عورت نے، برائی کی دعوت دینے کی کوشش کی، دروازے بند کیے، کہنے لگی آ جلدی کر۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے مجھے عمدہ مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ ایک ترجمہ ہے، مترجمین اور مفسرین کی رائے کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ رب کائنات وہ اس کا خوف بھی دل میں ہے، اس نے میرا بہترین معاملہ فرمایا، بہترین مجھے مقام عطا فرمایا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک ظالم بھلائی نہیں پاتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور اس عورت نے یقیناً ارادہ کیا معاذ اللہ برائی کا۔ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اور وہ بھی ارادہ کرتے اگر یہ نہ ہوتا کہ اپنے رب کی دلیل دیکھ لیتے۔ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں، مگر انسانی جذبات پیغمبروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے، لیکن یہاں کیا ہے؟ أَرَىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر وہ نہ دیکھتے اپنے رب کی دلیل، کوئی خاص نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، اور یوسف علیہ السلام کو احساس پورا تھا، اور وہ اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے، اللہ کے فضل و کرم سے کہ پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی براہ راست نگرانی میں ہوتے ہیں۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اسی طرح ہم نے ان سے پھیر دی برائی اور بے حیائی۔ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، بے شک وہ ہمارے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ مخلص کا لفظ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے خاص کر لے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اللہ اکبر۔ یوسف علیہ السلام بچنے کے لیے اور وہ عورت مستقل دعوت دینے کے لیے دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ اور وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ، اور اس عورت نے ان کی قمیص پھاڑ دی پیچھے سے۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دونوں کو اس خاتون کا شوہر دروازے کے پاس ملا۔ قالت، اس عورت نے کہا، فوراً ہوشیار تھی، اس نے چالاکی دکھائی۔ قالت، اس نے کہا، ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کیا؟ الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ وہ قید کر دیا جائے یا دردناک عذاب اسے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو بہت ہی زیادہ گستاخی کی بات کہہ لیجئے اور سازش کی بات کہہ لیجئے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلایا۔ وشہید شاہد من اہلہا، اور گواہی دی ان کے لوگوں میں سے، یعنی اس عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نہیں، کوئی سمجھدار آدمی معلوم ہوتا ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ان کان قمیصہ، اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا، یہ جو اس نے الزام لگایا تو فوراً یوسف علیہ السلام نے جواب دیا ہے۔ کوئی الزام لگایا تو خاموش نہ رہا جائے، اپنی صفائی ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اس نے مجھے میرے نفس کی حفاظت سے پھسلانے کی کوشش کی ہے۔ وشہید شاہد من اہلہا، اور اس عورت کے گھرانے میں سے کسی گواہی دینے والے نے گواہی دی۔ بڑے قیمتی الفاظ ہیں، توجہ فرمائیے گا مزید۔ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی ہے یعنی یوسف کی تو وہ سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، معاذ اللہ۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کی قمیص یعنی یوسف کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ یوسف سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو جب ان کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی دیکھی، قال انہ من کیدکن، تو اس شخص نے کہا کہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب تو بہت بڑا ہے۔ دو تین باتیں ہیں، یہ بڑی قیمتی اس نے گواہی دی ہے۔ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہوتی تو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اقدام ان کی طرف سے ہوتا، یوسف کی طرف سے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت جو ہے وہ جھوٹی ہے اور یوسف سچوں میں سے ہیں۔ اور قمیص کہاں سے پھٹی تھی؟ پیچھے سے، تو وہ عورت ہی جھوٹی ثابت ہوئی۔ ایک بڑی پیاری دلیل اور بھی ہے۔ کس کی قمیص زیر گفتگو ہے؟ یوسف علیہ السلام کی۔ عورت کی قمیص پر تو بات ہی نہیں ہو رہی۔
معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، اگر کوئی اقدام ہوا ہوتا تو عورت کی قمیص پر اثرات ہوتے، وہ ڈسکشن میں نہیں ہے، یہ اور خاموش گواہی ہے یوسف علیہ السلام کی عفت کی اس مقام پر۔ اس شخص کا یہ کلام ہے انہ من کیدکن، یہ تم عورتوں کا فریب ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا فریب بڑا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے مرد کے لیے عورت کا فتنہ بہت بڑا ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو میں چھوڑے جا رہا ہوں وہ عورت کا فتنہ ہے، اور دعا بھی سکھائی گئی اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں عورتوں کے فتنے سے۔ البتہ اس جملے کو بیان کر کے ساری عورتوں کو مورد الزام ٹھہرانا اور ان پر لعن طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ نے یہ قول نقل کیا جو کہ اس عزیز کا قول تھا اپنی بیوی کے اس طرز عمل کے تسلسل میں جو اس نے کہا۔ آگے کیا ذکر ہے، فرمایا یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف اس معاملے کو رہنے دو، واستغفری لذنبک، اور اے عورت تو بخشش مانگ اپنے گناہ کی، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔ تو یوسف سے تو کہا علیہ السلام تو اس معاملے کو جانے دو، اور اس بندے نے اچھی بات کہی، کم سے کم اپنی بیوی کو توجہ دلائی کہ تو نے گناہ کیا، اس پر تو استغفار کر۔ اب یہ بات رہی تو نہیں، بہرحال بڑے گھرانے کا معاملہ تھا تو بڑے گھرانے کی بیگمات تک بات پہنچ گئی، اور بڑے گھرانوں کی بیگمات نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں قرآن سے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه، اور شہر میں عورتوں نے کہا عزیز کی، وہ عزیز جو منصب والا تھا، عزیز کی بیوی نے پھسلایا ہے اپنے غلام کو اس کے نفس کی حفاظت سے، قد شغفها حبا، اس کی محبت تو دل میں جگہ پکڑ گئی ہے۔ لو یہ عورت ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم تو اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ اب یہ اس عورت کو پتہ چل گیا جو عزیز مصر کی بیوی تھی، ویسے مشہور نام اس کا زلیخا بیان کیا گیا، کسی حدیث شریف میں تو نہیں ہے، بہرحال عزیز مصر کی بیوی، اس کو جب پتہ چلا اچھا بیگمات نے اس طرح کے کامنٹس دیے ہیں تو ظاہری بات اس کی بھی نخوت آڑے آ گئی ہوگی، اچھا میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا معاملہ ہے۔ چنانچہ بیگمات کو بلایا گیا، اب یہ بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، بڑے گھرانوں کے بڑے اپنے وی آئی پیز کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، سب کو جمع کر دیا گیا۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا، پھر جب اس نے ان عورتوں کے فریب کا ذکر سنا تو انہیں دعوت بھیجی اور ان کے ایک محفل تیار کی، اور پھل کاٹنے کو وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور پھل کاٹنے کو دی ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری، وقالت خرج علیہم، اور کہا یوسف علیہ السلام سے کہ نکل کر ان کے سامنے آ۔ فلما رأینہ اکبرنہ، جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان پر ان کے حسن کا روب چھا گیا، یعنی یوسف علیہ السلام کے حسن کا روب چھا گیا۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور بڑے اہتمام سے ان عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، یہ شرارت کا معاملہ تھا متوجہ کرنے کے لیے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگیں وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور اپنے ہاتھوں کو انہوں نے بڑے اہتمام سے کاٹ ڈالا۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور کہنے لگی اللہ کی پناہ یہ تو انسان نہیں ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوا ہے اس محفل کے اندر، ہر ایک ہاتھ کاٹ کے متوجہ کرنا چاہا، یہ اس زمانے کے گھرانوں اور وی آئی پیز کے لچھن کا ذکر قرآن کر رہا ہے۔ آگے سنیے، قالت، اس عورت نے کہا عزیز مصر کی جو بیوی تھی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، اور میں نے اسے اس کے نفس کی حفاظت سے پھسلانا چاہا تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور جو میں کہتی ہوں اگر اس نے نہ کیا تو یقیناً وہ قید کر دیا جائے گا اور بے عزت لوگوں میں سے ہوگا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ان عورتوں کے سامنے کھل کر اس نے بات کی ہے، یہ صدیوں پہلے کی کھلی محفلیں کہہ لیجئے اس کو، جہاں ان گندے کاموں کا کھلا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ تو آج ہم جی رہے ہیں جس دور میں میڈیا کا دور ہے، گندی باتوں کی دعوت، فحاشی اور یعنی کی دعوت، بے پردگی کی دعوت، اور بعض مرتبہ تو کچھ لوگ اپنی نجی معاملات کو پبلک کرتے بڑے دیوس اور بے غیرت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح گناہوں کی دعوتوں کا ذکر کرنا اللہ قرآن میں اس لیے ذکر کر رہا ہے کہ ان حرکتوں سے ہم باز آئیں، رکنے کی، اپنے آپ کو روکنے کی، بچانے کی کوشش کریں۔ دو باتیں